آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت، اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہومیوپیتھی کی 10 دوائیں چوٹی کی دوائیں کہلاتی ہیں، جن کا جاننا ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر پہ لازم ہے۔ اگر ان دواؤں پہ وہ فوقیت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک مکمل ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان 10 دواؤں کو تفصیلاً بیان کروں، جیسے کہ پہلے میں نے ایکونائٹ کے متعلق بتایا، پھر میں سلفر، آرسینک، نکس وومیکا، مرکسول، نکس، تو یہ ساری دواؤں کے متعلق میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ہوا ایسا کہ کلینک کے اوپر اکثر میری بہنیں، میری بیٹیاں آئیں اور ان کا شکوہ رشتوں کی بندش کے متعلق۔ بچی جوان ہو گئی اور ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اگر کہیں رشتہ طے بھی پا جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ نکاح کے اوپر تیار نہیں ہوتے، منگنی ہو جاتی ہے، سال 2 سال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکوں میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ان کو حسب خواہش لڑکیاں نہیں ملتی۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو حکمت کی کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کا تعلق روحانی، یونانی اور ہومیوپیتھک تینوں سے۔ اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے معقول رشتے مل جائیں گے، انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رشتے میں پابندی، رکاوٹ، بندش کیوں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دو۔ اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ میرے نبی نے جب فرما دیا تو ہمیں فوراً ہی نکاح کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو گناہ وہ لڑکے جو نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اس گناہ کے اندر ماں باپ بھی شریک ہوں گے، اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اب یہ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا لڑکا اور زیادہ پڑھ لکھ جائے، نوکری کر لیے تو اچھی نوکری مل جائے، میری لڑکی نے گریجویشن کر لیا ہے تو اس کو کوئی ڈاکٹر یا انجینئر کا لڑکا رشتہ ملے، یا انہوں نے اپنے ایک آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک چھوٹی بیٹی کا رشتہ آیا، اور لیکن جب تک ہم بڑی کا نہیں کریں گے تو چھوٹی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں رشتے آ رہے ہوں تو کیا بولتے ہیں دوسرے لوگ، ہائے ان کے یہاں تو دیکھو ہر دوسرے دن کوئی رشتہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہائے جو ہے نا، ہائے لگ جاتی ہے، جسے ہم نظر بد بھی کہتے ہیں۔
کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں رشتہ لے کے گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رشتہ نہیں ہوا تو اب اس لڑکی کا یا لڑکے کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو، وہ کم بخت جادو وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بھی ہم توڑ بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہی معقول رشتہ مل جائے تو یہ منگنی کا سسٹم ختم کر کے نکاح کر دینا چاہیے، اور جلد سے جلد اس کو پاہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف جس بات کا آپ کو انتظار ہے، اس حکمت کی بات کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو حکمت میں عظمت کو پسند بھی کرنا پڑے گا اور آگے بھی پھیلانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس نیکی کی وجہ سے دوسرے کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف جس بات کو سب منتظر ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی خوبصورت بھی ہوتی ہے الحمدللہ، پڑھی لکھی بھی ہے، پھر بھی رشتے نہیں آتے۔ بعض اوقات اکثر و بیشتر بھی میرے پاس میری بہنیں، میری بیٹیاں آئی ہیں، وہ یہی بتاتی ہیں کہ کوئی رشتہ نہیں آیا۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی بچی جس کا رشتہ یا وہی بچہ جس کا رشتہ وغیرہ نہیں آ رہا یا نہیں ہو رہا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے سورۃ طٰہٰ 21 مرتبہ پڑھنی پڑے گی۔ سورۃ طٰہٰ ختم ہونے کے بعد سورۃ احزاب 5 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ 2 صورتیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 1 مہینے انتظار کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ پڑھیں۔ یہ عمل 3 دفعہ دہرائیں، یعنی سورۃ طٰہٰ، سورۃ احزاب پڑھیں، اور ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے۔ میری بہن نے، میری بیٹی نے کہا، ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں آتا، اب میں کیا کروں؟ بیٹے سب سے پہلے تو یہ کرو کہ قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے متبادل چیز بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو یہ کہ یا لطیفو یا حلیمو، یا لطیفو یا حلیمو، اس کا 1.25 لاکھ پڑھ لو، اور پھر ہر نماز میں 70 دفعہ پڑھو اور دعا کرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرما دیں گے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا، اور وہ اب قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ڈنڈی ماریں، یہ صورتیں یہ نہیں پڑھیں اور یا لطیفوں یا حلیموں کا ورد کرنا شروع، یہ نہیں چلے گا، یہ چٹنگ ہے۔ تو یا لطیفو یا حلیمو پڑھتے رہیں، 1.25 لاکھ کر لیں، پھر ہر نماز میں 70 دفعہ پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، وہ بچیاں جو عمرہ کر سکتی ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دولت دے رکھا ہے کہ وہ عمرہ کر سکتی ہیں،
تو میں ان کو ایک بڑا ہی اچھی مشورہ دوں گا کہ وہ عمرے پہ چلی جائیں اور حجر یمنی اور حج اسود ان کے درمیان ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا، تو ربنا آتینا پڑھیں گی اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 اس کو پڑھتی رہیں گی۔ جب یہ پڑھ لیں تو مقام ابراہیم کے پاس جا کے 2 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں گی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھیں گی، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ پڑھیں گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آ جائے تو 21 دفعہ اس کو دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر پوری سورت پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ زمزم پیا، زمزم پینے کے بعد بھی دعا کر لیں۔ اب آپ سعی کے لیے جائیں گی تو آپ صفا پہ جا کے کعبے کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے پھر یہ دعا مانگے گی، پھر مروہ کی طرف جائیں گی پھر دعا مانگیں گی۔ تو مروہ کے پاس جانے کے بعد آپ کا یہ عمرہ جب مکمل ہو جائے گا، آپ بال کاٹ لیں گے، جو مرد حضرات ہیں وہ گنجے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کپڑے چینج کریں گے، احرام اتاریں گے اور پھر خوشبو لگا کے دوبارہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت نماز حاجت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ادا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو طریقہ ہو گیا روحانی کے طور کے اوپر، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو ضرور کامیابی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں یونانی۔ طب یونانی میں ایسا ہے، گل سرخ لے لیں اور حسن یوسف ایک بوٹی کا نام ہے وہ بھی لے لیں، اس کو پانی میں ڈالیں، ابالیں اور اس سے غسل کرنا شروع کر دیں، اور جب کوئی رشتے والے آنے کا پروگرام ہو تو اس کے اندر ہاتھ سنگار کا پھول ڈال کے اپنے چہرے پہ لگا لیں اور ان کے سامنے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک چیز ہومیوپیتھک کے اندر جب وہ کوئی آ رہے ہوں تو کیمومیلا اس کو کھا کے اس کو پی کے یعنی اس کے 15 قطرے 30 پوٹینسی میں لے لیں، 15 قطرے لے کے اس کو پی کے چلے جائیں۔ کیناڈولا ٹیوب کے اندر لے لیں، اس کو ہلکے گرم پانی میں 15 قطرے ڈالیں، اس سے منہ دھو لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں تاکہ وہ بہن بیٹیاں بچیاں جو فکر مند ہیں اپنے رشتوں کے سلسلے میں وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے
اپنا گھر بسائیں۔ تو اس امید کے ساتھ ضرور آپ ایسا کریں گے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام میرا وہی 10 دواؤں کے متعلق ہوگا، جس میں اب دوسرے نمبر ہے سلفر۔ تو اس سلفر کا میں آپ کو استعمال بتاؤں گا کہ سلفر کا زیادہ استعمال سے نقصان اور فائدہ، اور سلفر کب دینی چاہیے، یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔